میری والدہ کافی زیادہ بیمار ہے، ان کو چیسٹ میں ان کی گلٹی اور ان کو رسولی ہے، اور ساتھ شوگر بھی ان کو کافی زیادہ ہے۔ وہ میری وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی تھیں، ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں وہ۔ فاطمہ اب اس لیے دوبارہ سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی بیمار والدہ کا علاج کروا سکے۔ بھروسہ ہی اٹھ گیا میرا شادی سے، اور ساتھ مطلب ابھی مجھے اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ آپ لوگوں کی یا آپ کی والدہ کا بھی علاج وہ کروا دے، سارا کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھا لے، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ موجود ہے فاطمہ۔ ناظرین، فاطمہ کی کچھ عرصہ پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی، ان کا انٹرویو کیا، جو کہ ابھی بھی میرے چینل پر موجود ہے۔ فاطمہ کی کم عمری میں اس کے گھر والوں نے شادی کر دی۔ شادی جس شخص کے ساتھ کی، وہ شخص اس پر تشدد کرتا تھا، گھر میں نامحرم مردوں کو وہ لاتا اور پھر طرح طرح کی وہ حرکات کرتا تھا۔ فاطمہ نے جتنا عرصہ بھی اس شخص کے ساتھ گزارا وہ کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ فاطمہ کو ایک بار دوبارہ سے آپ سب کے سامنے آنا پڑا؟ یہ ساری کہانی کیا ہے، فاطمہ اب کس طرح زندگی گزاری ہے، یہ ساری کہانی اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ فاطمہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا کہ آپ کو دوبارہ سے میڈیا پر آنا پڑا؟ جی، پہلے بھی میں ایک بار آئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے آنا پڑا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت کافی زیادہ اور خراب ہو گئی ہے، ان کے علاج وغیرہ کے لیے بھی کافی ہیلپ چاہیے۔ اچھا فاطمہ، مجھے بتاؤ کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی، اور تب میرا خیال ہے کہ آپ کا شاید کھلا یا آپ کی ڈیورس نہیں ہوئی تھی، اب کیا حالات ہیں؟ آپ کی شادی ابھی تک قائم ہے یا آپ نے ان سے ڈیورس لے لی، یا کیا سین ہے؟ نہیں، پہلے تو ہم نے کھلا لیا تھا، وہ پھر وہاں پہ آ گیا تھا، مطلب اس نے پیپرز وہاں سے لے لیے تھے تو وہ لے کے چلا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے کیا، پھر ابھی تو مطلب کہ سیفٹی کیئر میں ملنا ہے، پہلے ہی مل جانا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گیا، وہ بھی 3 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا، ابھی مل جائے گا۔ تو کیا اس نے مجھے یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ ساری بات کھل کر آپ بتائیں کہ اس بندے نے آپ لوگوں کو اس اذیت تک پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں، والدہ بھی آپ کی بیمار ہے جو کہ یہاں تک نہیں پہنچ سکی، ورنہ ہم ان کو بھی سامنے لے کر آتے، تو کیا اس نے ایسا کر دیا کہ آپ کے یہ حالات ہو چکے ہیں؟ جی، جتنے پیسے تھے مطلب کہ وہ سارے ادھر لگ گئے تھے اس کے، مطلب کہ اس نے میرے کیس کیا ہم پہ، پولیس وغیرہ پہ، ان سب چیزوں پہ، پھر لائر وغیرہ پہ ہم نے ان سب چیزوں پہ لگائے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ آپ نے ان سے ڈیورس لے لی ہے؟ ہاں جی، لے لیے۔ تو اب آپ کیوں دوبارہ سے میڈیا پر آنا چاہتی ہیں؟ آپ کی ویڈیوز اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہیں، کیا آپ کی کسی نے ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، وہ جتنی کالس وغیرہ آتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہم سے کوئی رشتہ رکھیں تو پھر ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ویسے نہیں کریں گے، آپ ہم سے شادی کر لیں، زیادہ تر کالس شادی کے لیے ہی آتی ہیں۔ اچھا، جی، تو اب آپ کا یعنی کہ سامنے دوبارہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہیلپ ہو، اور تاکہ آپ اپنی والدہ کی جو دیکھ بھال ہے، جہاں اس کا جو علاج ہے وہ آپ کروا سکیں، تو اس لیے آپ دوبارہ آئی ہیں؟ ہاں جی، میری والدہ کافی زیادہ بیمار ہے، ان کو چیسٹ میں ان کی گلٹی اور ان کو رسولی ہے، اور ساتھ شوگر بھی ان کو کافی زیادہ ہے، وہ میری وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی تھیں، ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں وہ۔ تو فاطمہ مجھے بتائیں کہ والدہ آپ کی بیمار ہے تو آپ کا گھر اپنا ہے؟ نہیں، رینٹ پہ ہے۔ تو کس طرح اب سارا نظام زندگی آپ چلا رہے ہیں؟ جی، مطلب جو تھوڑی بہت ہیلپ ہوتی تھی تو اس سے ہم رینٹ وغیرہ، مما کا علاج، لیکن اس پہ بھی مطلب پیسے کافی، وہ ڈاکٹرس وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں سے اوپر ان کا علاج ہے۔ اچھا، لاکھوں کا ان کا علاج ہے، تو اب جو علاج آپ کروا رہے ہیں وہ کس طرح کروا رہے ہیں، کہاں سے کروا رہے ہیں؟ وہ ہم نے ادھر سے مطلب کہ ہاسپٹلس وغیرہ سے، شوکت خانم سے، ادھر سے کروایا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فری میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ فری میں نہیں ہوتا علاج۔ آپ شوکت خانم گئے تھے؟ جی، تو وہاں پہ مطلب فری میں نہیں ہوتا، کافی مطلب کالس وغیرہ پہ لوگ کہتے تھے، جو ہیلپ وغیرہ مطلب تھوڑی بہت کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ فری میں کروا رہے ہیں، لیکن ہم نے بولا کہ یہ فری میں نہیں ہوتا، وہ جن کی ایج مطلب تھوڑی کم ہوتی ہے وہ ان کا کرتے، جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کے مطلب کہ پیمنٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو فاطمہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے کہا نہیں تھا اپنے گھر والوں کو جی میری ابھی عمر کم ہے، میں نہیں شادی کرنا چاہتی، تو گھر والوں نے کیا کہا تھا؟ میری تو والدہ پہلے مطلب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی میری شادی، تو وہ ان کی جب اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو خالہ آتی تھی تو وہ کہتی تھیں کہ آپ ان کی شادی کر دیں، ذمہ داری ایک طرف سے نا مطلب پوری ہو جائے گی،
تو پھر یہی سوچ کے پھر مما نے پھر کر دی کہ مطلب ذمہ داری ایک طرف سے ختم ہوگی. تو پھر وہ جب انہوں نے تو اپنی طرف سے اچھا ہی سوچا تھا, لیکن آگے سے جو رشتہ جو کیا تھا وہ بالکل صحیح نہیں تھا. تو وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی وہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ وہ اکیڈمی میں مطلب تھا, اور ساتھ وہ شاپ تھی اس کی موبائل کی. تو آپ نے کہا کہ وہ گھر میں کچھ لوگوں کو, تب بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی وہ غیر مردوں کو وہ لے کے آتا تھا گھر میں, تو کیا وہ کرتا تھا گھر میں جب اپنے دوستوں وغیرہ کو لے کے آتا تھا؟ وہ اپنے جو مطلب کہ اس کے فرینڈس وغیرہ تھے وہ ان کو رات کو مطلب گھر پہ لے آتا تھا, موویز وغیرہ دیکھتا تھا ان کے ساتھ. تو مجھے کہتے تھا آپ چلی جاؤ اپنی مما کے گھر پہ, جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ آنا آپ. تو فاطمہ ابھی بھی آپ کی ایج 17-18 سال ہی تب بتائی تھی نا آپ نے, تو ابھی اتنی کم ایج ہے, تو اب آپ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی, کیوں نہیں کرنا چاہتی آپ؟ نہیں, میں مطلب بھروسہ ہی اٹھ گیا میرا شادی سے, اور ساتھ مطلب ابھی مجھے شادی وغیرہ کے لوگ کالس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا کسی سے بھی. نہیں, اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ آپ لوگوں کی یا اپنی آپ کی والدہ کا بھی علاج وہ کروا دے, سارا کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھا لے, تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا؟ جی نہیں, پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایسے بہت کم ہیں دنیا میں. جی بالکل, آپ نے ایک بار پھر فاطمہ کی کہانی سنی کہ فاطمہ کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا, اور کم عمری میں جب بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو بچے اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں. لیکن جس شخص کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ شخص نارمل نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ نارمل ہوتا تو اس لڑکی کو, اپنی بیوی کو, وہ جو کچھ بھی اخراجات کے لیے پیسے دیتا تھا وہ لکھتا نہ تھا. اچھا فاطمہ, یہ آپ نے مجھے بتایا تھا آف دا ریکارڈ کہ مجھے جو جتنے پیسے دے کے جاتا تھا وہ سارے لکھتا تھا, وہ لکھنے والی کیا کہانی ہے؟ وہ جتنے مطلب مجھے دیتا تھا نا, مطلب ویسے تو دیتا ہی نہیں تھا, میں خود مانگتی تھی اس سے, تو وہ بدتمیزی آ کے چیخنا چلانا شروع کر, کوئی دے بھی دیتا تھا نا تو وہ لکھتا تھا اپنے پاس کہ میں نے آج اتنے دیے, ابھی اتنے دیے آپ کو. تو آپ کو وہ تشدد بھی کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا؟ جی بہت زیادہ. تو آپ نے گھر نہیں بتایا تھا اپنی امی کو؟ نہیں, لیکن میری مما کو پتہ چل گیا تھا جیسے جیسے میری مطلب کنڈیشن خراب ہو رہی تھی, مطلب کہ کافی زیادہ ویک ہو گئی تھی, میں بیمار ہو گئی تھی. پھر میری مما نے علاج میرا کروایا, وہ پھر اپنے پاس لے کے چلی گئی تھی. جی بالکل, جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو کم از کم اتنا خیال ضرور رکھیں کہ ان کو اچھی طرح سے پرکھا کریں کہ لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکے کے گھر والے کیسے ہیں, یا لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا, ویریفائی کرنا, اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتے طے کرنا, سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے عذاب زندگی بن جاتا ہے. جس طرح یہ فاطمہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے. فاطمہ اب آپ سب لوگوں سے اس لیے دوبارہ سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی بیمار والدہ کا علاج کروا سکے اور اپنے گھر کا جو نظام ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چلا سکے. فاطمہ کا یہ نمبر میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے فاطمہ کی جتنی ہو سکتی ہے آپ ضرور ہیلپ کیجئے گا, کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں. تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ تنگ مت کیجئے گا. یہ ہماری ایک مظلوم غریب بہن ہے جو آپ سے التجا کر رہی ہے کہ میری ہیلپ کی جائے تاکہ ہم نارمل زندگی گزار سکیں. اس نے پہلے ہی چھوٹی سی عمر میں بہت سارے دکھ دیکھے ہیں اور اس طرح کے اس نے حالات سے یہ گزر چکی ہے جس کا سمجھ لیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کی مدد کریں گے, اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ان کے گھر آنا چاہتے ہیں, گھر آ کر بھی آپ ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں, تو یہ اس نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر کے ضرور آپ مل سکتے ہیں. لیکن جو غلط لوگ کالیں کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, وہ اس ویڈیو سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.